لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان نصائح میں سے وہ اتنی عبرت انگیز، اثر انگیز نصیحتیں تھی کہ اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سورت کا نام لقمان رکھ دیا۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنایا کہ تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگ ان نصیحتوں کو سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ کوشش کریں ہم سورہ لقمان کو جو ہے کی تفسیر ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے تو رائی کے برابر بھی کوئی گناہ کرے گا، فتکن فی صخرۃ، اور وہ گناہ تو پہاڑ کی اوٹ کے پیچھے جا کے کرے گا، او فی السماوات، آسمان کے نیچے کہیں بھی تو چلے جا اور چھپ کے وہ گناہ کر لے، او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی چلا جا، زمین کی تہ میں تو جا کے گناہ کر لے، یأتی بہ اللہ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس گناہ کی فلم کو تیرے سامنے چلا دے گا۔ اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلمیں جو ہیں قیامت کے دن چلائی جائیں گی۔ 1400 سال پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لوگوں کی ویڈیو اس بندے کو کیسے دکھائی جائے گی کہ میرے بندے تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ والے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے خوف سے گناہوں سے بچے گا میں اس کو 2 جنتیں دوں گا۔ ایک جنت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، دوسری جنت اس کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔